حضرت آدم علیہ السلام کے وفات کے تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں کی کئی نسلیں نیک اور فرما بردار رہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ شیطان نے لوگوں کو بہکایا۔ شیطان نے انہیں کہا کہ بزرگوں کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو۔ ابتدا میں ان بتوں کی پوجا نہیں کی گئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں نے ان بتوں کو خدا ماننا شروع کر دیا۔ اس طرح زمین پر کفر اور شرک پھیل گیا اور ایک اللہ کی عبادت ختم ہو گئی۔ اسی ماحول میں اللہ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمر بہت زیادہ ہوتی تھی اور نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیا، اے میرے قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، تاکہ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے اور اپنی رحمت تم پر نازل کرے۔ نوح علیہ السلام نے دن رات اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، مگر ان کی قوم نہ مانے۔ کچھ لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے، یہ کیا بات کر رہا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ذکر کرتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے مسلسل دعوت دیتے رہے، لیکن 950 سال میں صرف چند لوگ ایمان لائے، باقی لوگ انکار اور شرک پر ڈٹے رہے۔ جب قوم ہدایت قبول نہ کرنے پر باز رہی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اب تمہاری قوم میں مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، ان کے لیے افسوس نہ کرو اور ایک کشتی تیار کرو۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی۔ ان کی قوم نے اس پر بھی ان کا مذاق بنایا اور کہا، یہ کیسا پاگل ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے؟ لیکن نوح علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا اور کشتی مکمل کی۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی، جس میں 3 منزلیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ایمان لانے والوں، اپنے گھر والوں اور ہر جانور کی ایک جوڑی کو کشتی میں سوار کر لو۔ اللہ نے زمین سے پانی ابلنے اور آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرنے کا حکم دیا، اور پانی پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ صرف وہی لوگ بچ سکے جو کشتی میں تھے۔ نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی غرق ہو گیا، کیونکہ اس نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، لیکن اللہ نے فرمایا، وہ تمہارا اہل نہیں تھا، کیونکہ اس نے کفر اختیار کیا تھا۔ کشتی 6 مہینے کے بعد جڑی پہاڑ پر ٹھہری، زمین خشک ہوئی اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، سلامتی اور برکتی کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ اور زمین کو اپنی نسلوں سے آباد کرو۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے شام، حام اور یافت کی نسل سے انسانیت پھیلی۔ الحمدللہ، یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی عظیم قربانیاں اور ان کے صبر کی داستان۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پر ایمان اور عمل کا راستہ ہے، حقیقی منزل کی ضمانت ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سبق کو آمور کہانی سے کچھ سیکھ سکیں۔ اور کمنٹ میں مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اگلی ویڈیو میں کس نبی کی کہانی سننا پسند کریں گے۔ آپ کا بھائی منتشر، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔